یا علی یا علی یا علی۔ اپنے قوم کے اسلام پہ فخر ہے، مجھے اپنے قوم کی زبان پہ فخر ہے، مجھے اپنے قوم کے جوان پہ فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہمارے یوٹیوب چینل کی لائیو ٹیلی کاسٹ میری مجبوری کہ میری زبان اور لفظ کو مجبور کرے گی کہ میں صرف آپ کے لیے نہ پڑھوں بلکہ میں ان کے لیے بھی پڑھوں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہوں گے اور جو مجھے بعد میں دیکھیں گے۔ بڑا مسئلہ اگر یہ چینل نہ ہو، یہ کیمرہ نہ ہو، باتیں الگ انداز سے کی جائیں، لیکن یہ ٹی وی چینل کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر کا مین دروازہ کھول دیا گیا۔ تو آپ محبت کی بات کر سکتے ہیں مگر دولت نہیں نکھا سکتے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کروں گا کہ کچھ حد تک آپ کو بھی سنا پاؤں اور کچھ حد تک جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ان کو بھی۔ دیکھیں اس مجمع میں کثیر تعداد جوانوں جو ہمارے لیے ہمارا سرمایہ ہے۔ کل مولا کا تابوت اٹھانے والے ہیں، کل مولا کا علم اٹھانے والے ہیں، کل مولا کا تعزیہ اٹھانے والے ہیں، کل قوم کی بات اور سنبھالنے والے ہیں، کل قوم کی پہچان کرنے والے ہیں۔ اس مجلس میں ملک کے بہترین جرنلزم کے دنیا کے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں شعر و سخن اور ادب کے امین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مجلس میں میں دیکھ رہا ہوں عدلیہ سے اور وکالت سے اور کئی الگ الگ آئی ٹی سے اور کئی الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے، ذکر مولا سے اور الگ الگ معاملات اور الگ الگ دنیا کے جانکار بیٹھے ہوئے۔ لیکن مجھ سے کہا تو گیا 1 گھنٹہ، لیکن آپ جانتے ہیں میں 45 منٹ اور 50 سفر نہیں جانتا، آنے کا انتظام ہے۔ اس لیے میری کوشش رہے گی کہ میں موضوع یا گفتگو اپنے وقت کے اندر ختم کروں۔ اسٹارٹ سے آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ فرمائیے۔ دیکھیں عزیزو، ہم دنیا کی بہت اسپشٹ وادی قوم ہے، جو ہے وہ بولتے ہیں، زبان ہے تو بھی بولتے ہیں، زبان کٹ جائے تو بھی بولتے ہیں۔ بات کرو ماحول خراب ہو رہا ہے، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا ہے، اس سے اکثر کوئی زمانہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو زمانہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس سے بدتر کوئی زمانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کسی میں آستھا رکھتا ہے، سال میں ایک بار اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہے، سرکار کہتی ہے ہاتھ کٹواؤ
بے شک دوسرے اس کے گھر سے عباس کا علم جاتا ہی نہیں۔ اس سے بہتر بات نہیں یہ اسے بتاتا ہے کہ 9 لاکھ کا مجمع بھی اگر تمہارے سامنے کھڑا ہے تو یہ مت دیکھو کس کے سامنے کھڑے ہو، یہ دیکھو کہ سچ کے ساتھ ہو یا سچ کے ساتھ نہیں۔ وہ بڑے محمد آپ جتنے لوگ ہیں قانون کے دنیا کے جانکار، علم و ادب کے جانکار، بازار دنیا کے جانکار، یہ جتنے جوان جو MBA LLB PhD ماسٹرز کر رہے ہیں ان سب کو بس میری طرف متوجہ رہے۔ اللہ نے سب سے بڑی مخلوق جو بنائی اس کا نام انسان ہے۔ انسان یہاں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ جو ٹیلی ویژن پہ لوگ مجھے دیکھیں گے، کل دو گی جو 1 سال کے بعد دیکھیں گے، وہ کم سے کم یہ نہ کہیں کہ شیعوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اصل بات تو یہ کہ شیعوں میں ہی پڑھا جا رہا ہے۔ بے شک بابا 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 سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک جملے پر پوری توجہ۔ میرے جوان مجھے پتا ہے آپ کثرت سے یہاں موجود ہے ماشاءاللہ۔ انسان سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق اللہ نے خلق نہیں، اور اسے 4 بڑی نعمتوں سے نوازا، اسے عقل دیا اور عقل پہ کنٹرول دیا۔ عقل دیا اور عقل پہ کنٹرول دیا۔ پھر اسے قرآن دیا۔ سمجھیے گا، بہت ایک اہم جملہ ہے، ایک جملہ ایک معنی سے۔ پھر اسے قرآن دیا، پھر اسے خاتم النبیین جیسا پیغمبر دیا، اور پھر ان کی آل پاک۔ یہ 4 بڑی نعمتیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ میں نے ایک سمندر سے جان سمندر کو، ایک سمندر سے خزانے سمندر، ایک سمندر سے اصل سمندر کو نکال کے پیش کیا ہے۔ قطرے کتنے بیٹھیں گے تو ہماری 70-80 سال کی عمریں نکل جائیں گی، پر پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنی سفر میں کہاں پہنچے۔ 4 چیزیں رکھا ہے، جو ان 4 چیزوں کے سائے میں رہتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے۔ یہ 4 چیزیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو پھر یہ مقصد حیات سمجھ جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو یہ مقصد حیات سمجھ جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھ جاتا ہے کہ حیات کے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر لمحہ عبادت میں گزاریں۔ ٹھیک ہے جوانوں، سمجھتے چلے جانا، بہت اہم گفتگو ہے، معذرت کے ساتھ بھی تمہارے لیے نہیں ہے، شاید ان لوگوں کے لیے جو مجھے بات بھی سنیں گے اور لائیو سن رہے ہیں تاکہ ایک موضوع مکمل ہو جائے، مگر میں نے ساتھ ساتھ کہنا تھا کہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ جو بیٹھے سن رہے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب یہ 4 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، اور مقصد حیات یہ ہے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے، ہر لمحہ وہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو عبادت کو ضروری ہے مگر بنا علم کے نہیں، بنا تم اکلوتی قوم ہو، اکلوتی قوم ہو، تم اکلوتی قوم ہو جہاں علم کی قدر ہے، علم کی۔ پھر تم سے کہہ رہا ہوں تم اکلوتی دنیا کی قوم ہو جہاں علم کی قدر ہے۔ علم اگر جوان کے پاس ہے اور بوڑھے کے پاس نہیں تو وہ بوڑھا جوان
बेशक 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 तुम्हारे रेफरेंसेस इल्म, हवाले इल्म, गुफ्तगू इल्म, नुकात इल्म, अदिल्ला इल्म, जवाब इल्म, इल्म की बुनियाद पे बात होगी, इल्म की बुनियाद पर। था किसी में दम, अगर इंसानी रहबरों में किसी में दम होता तो कहते कि पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। देखो मैंने कहने का अंदाज बदला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अली ने ये कहा, मैं अंदाज बदल रहा हूँ। अगर किसी में दम होता बेशक बेशक किसने रोका था? यूनान ने कहता, अरब ने कहता, ईरान ने कहता, फारस ने कहता, हिंदुस्तान ने कहता, जापान ने कहता, कहीं को बोलता, कोई नहीं बोला, सिर्फ अबू तालिब का लाल बोला। बेशक 1400 साल के बाद ये दुनिया के 5 मुल्क जो कहते हैं हमने भेज दिया और हमने बुला लिया और हमने मिट्टी मंगवा ली और हम टेस्ट कर रहे हैं। खुदा की कसम अगर अली ने बताया होगा तो मशीनों के जाने का रास्ता नहीं बताया होगा, आदमियों के जाने का रास्ता। हाँ बेशक कानपुर में कहा और किसी और मुकाम पे कहा है, अब अगर महसूस कर सको कि याद आ रहा है लखनऊ में ही वो दुनिया था, जेल में आके जवान बैठे इसलिए तुम्हें आ गया करना। देखो इल्मी दुनिया में 100 साल में भाई जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई वो इंटरनेट की क्रिएशन है। बेशक मानते हो कि नहीं मानते? माशाल्लाह से जो लोग चट्टी में बैठे रहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर पैकेज खत्म हो जाए दुकान के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, भैया जल्दी करो पैकेज खत्म हो गया, ठीक है। तो 100 साल के अंदर जो सबसे बड़ी तरक्की हुई इंसानी दुनिया में वो इंटरनेट की तरक्की हुई। फिर इंटरनेट की तरक्की जब अपने कमाल पे पहुंची तो फिर गूगल का वजूद हुआ। गूगल का वजूद जब अपने कमाल पे पहुंचा तो गूगल मैप, गूगल अर्थ का वजूद आया। क्या किया इन्होंने? अब जो खरबों डॉलर खर्च करने के बाद हजारों लाखों काम करने वालों की मेहनतों को जमाने के बाद जमीन के टुकड़े को जमीन के टुकड़े से जोड़ दिया। क्या बात? बेशक जमीन के टुकड़े को जमीन के टुकड़े से जोड़ दिया। तो कमाल ये हुआ कि आपको जहां भी पहुंचना है गूगल मैप आपको पहुंचा देता है, क्योंकि आपको मालूम हो कि ना हो कि उस एड्रेस में किस मकान की तरफ इशारा था। गूगल को मालूम है कि ये मकान कहाँ है, किसके पड़ोस में, कितनी दूर है, कौन सी गली में, वो गली बंद है, पूरी है, रास्ता है, रास्ता नहीं है, गूगल को पता है। अब जो खरबों डॉलर खर्च करने के बाद गूगल ने दुनिया इल्म को जो मुतहय्या किया उस नाम से जिसे गूगल मैप कहा जाता है, वो जिसकी वजह से आप यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, बन तो गया मगर जमीन के रास्ते बताएगा, आसमान के अभी तो मिला ही क्या है, ढूंढो।
آگے بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم بلندی تک جاؤ، اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ تم پستی تک جاؤ۔ تو میرے ساتھ کہیے گا پوری توجہ، تو انسان اپنی ارتقاء کے راستے میں کیا سمجھتا ہے کہ اس کا ہر دفعہ عبادت میں گزرے۔ اب عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے یا کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ جب صاحب کو عبادت علم کے ساتھ، اگر علم نہیں ہے تو عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید علم آ گیا اب کام ہو جائے گا، شریعت نے کہا نہیں، اگر عبادت ہے اور علم ہے تو پھر ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی۔ میں نے شریعت سے پوچھا آپ کون سی چیز؟ اس نے کہا خوف خدا، جسے تقویٰ کہتے ہیں، خوف خدا۔ خوف خدا، خوف خدا کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ خوف خدا مطلب انجینئر کو معلوم ہے کہ اگر پیسہ کھا لیں گے، مٹیریل سستا لگائیں گے، برج بنائیں گے، گاڑیاں گزرے گی تو میرے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو جائے گا، اسے بند کمرے میں کون ڈرائے گا؟ سسٹم کرپشن کے پیچھے چل رہا ہے تو کون ڈرائے گا؟ یہ اس کا بنانے والا ہے جو اس کے اندر ایک احساس پیدا کرائے گا، نہیں میں ہوں نا تیرے کھانے کا ضامن، میں ہوں نا تیرے نام کو بچانے کا ضامن، میں ہوں نا تیری عزت کی حفاظت کرنے والا، خبردار میرے بندوں کی زندگی سمجھنا۔ تو کیا چاہیے؟ خوف خدا چاہیے، تقویٰ چاہیے۔ میں نے سوچا شاید تقویٰ آ گیا تو کام ہو گیا، آواز آئی نہیں، تقوی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر خلوص نہیں ہے۔ بھیا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، باہر دور دور تک لوگ سن رہے ہیں، بہت کھانا تقسیم کیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھروں کا کھا کے جائیں گے، سب کچھ بیکار ہے اگر خلوص نہیں ہے۔ دیکھو
پر یا علی ہوتا ہے، ایمان نہیں بدلتا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ عبادتوں کی قضا ہے، ولایت کی کوئی قضا نہیں ہے. کوئی قضا نہیں ہے. ارے جملہ کہوں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، سیاست سے انکار نہیں ہے، بڑی واجب چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے. آپ کو کرنا چاہیے، گھر میں نہیں کرنا چاہیے، پارٹی میں جا کے کرنا چاہیے. بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بہنوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، عزیزوں میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو موقع ملے ہندوستان کی پارٹیوں میں سیاست کرنے کا، ضرور کیجیے. سیاست برا نہیں ہے، بڑی اچھی چیز ہے. پھر کیا ہے کہ لوگوں نے بدنام کیا ہے، لوگوں نے اسے بدنام کیا ہے. سیاسی دنیا میں اگر ایشیا کے 10 نام مجھے گناؤ گے نا تو اس میں 4 شیعہ ہیں. کبھی اسٹڈی نہیں کیا ہے تم نے؟ ذرا زمین سے اوپر اٹھ کے دیکھا کرو غور سے. سیاست کی دنیا میں جہاں 200 کروڑ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور 200 کروڑ لوگ کئی گروپ میں بنے ہوئے ہیں اور ان گروپ میں 10 بڑے لیڈر ہیں، 10 بڑے لیڈر. تو ان 10 بڑے لیڈر میں 4 شیعہ ہیں. اور کمال کی بات ہے، کچھ لوگ سیاست میں رہ کے بھی لیڈر نہیں ہیں، وہ سیاست چھوئے بنا بھی لیڈر ہیں. چھوئے بنا بھی لیڈر ہیں، انہیں پوری دنیا لیڈر مانتی ہے. کمال ان کا یہ ہے کہ وہ اٹھ کے کسی سے ملنے نہیں جاتے ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. آپ کو دیکھیے، آپ کے اجلا سستانی سے ملنے کے لیے رات کو کے دفتر میں گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر باعزت سے ملنے جانے میں بے عزتی محسوس نہیں کرتا. ولایت کے پاس آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. یا 5 سال کا بچہ ہو یا 85 سال کا بوڑھا، یادداشت ٹھیک ہو یا یادداشت خراب ہو گئی، خدا کی قسم ٹھوکر لگنے کے بعد صرف علی کو نکالا. جو جگہ شروع ہو جاتی چھوٹی چھوٹی، یہ جو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ شک کی وجہ سے. شک کی وجہ سے. یہ شک جہاں جہاں جاتا ہے وہاں فساد پھیلاتا ہے. شک. مگر اگر یقین ہو تو پھر شک دور ہو جاتا ہے. تم کون سی کمیونٹی کے رہنے والے ہو؟ کہا کرو ہم یقین والے ہو. وہ کہے کہ یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہا کرو ہماری گنتیاں نہیں بدلتی. 5 ہیں تو 6 نہیں ہوں گی.
نہ کنفیوژن پالیں گے نہ پھیلائیں گے. نہ کنفیوژن پالیں گے نہ پھیلائیں گے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں شاید تم نے نہیں سمجھا. نہ کنفیوژن پالیں گے نہ پھیلائیں گے. وہ سرحد کنارے سرحد کے اس طرف ہے ایک امامہ باندھنے والا. تو ہے چہرے سے کہ شاید ہم میں سے ہیں. مرزا مگر یہ پہلے بھی ہوا ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ لباس کو ہمارا پہن لیا جاتا ہے, ہمارا کردار نہیں ہوتا جاتا. بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے معذلہ سمہ معذلہ کہ شیعوں نے ہی حسین کو مارا. جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں, ایک ہوتا ہے ساتھ دینے والا, ایک ہوتا ہے مقابلہ کرنے والا, ایک ہوتا ہے دوست, ایک ہوتا ہے دشمن, ایک ہوتا ہے ساتھ جان دینے والا, ایک ہوتا ہے مخالفت کرنے والا. دونوں کی ڈگری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا دونوں کی ڈگری سمجھ میں؟ تو اب جملہ سننا. دودھ کتنے روپے کلو ہے؟ 60 روپے کلو ہے. 2 کلو دودھ منگایا 60 روپے کا اور 60 روپے کا. اس میں ایک دودھ پھٹ گیا. پھٹے ہوئے دودھ کو دودھ کہا جائے گا کیا؟ میں نے جملے میں نے اس پر استعمال کر دیا. پھٹے ہوئے دودھ کو دودھ کہا جائے گا کیا؟ دودھ جیسا دکھ رہا ہے دودھ تو نہیں ہے نا. دودھ کے برتن میں ہے, دودھ تو نہیں ہے نا. اسی جگہ سے آ رہا ہے, دودھ تو نہیں ہے نا. تو اگر عورت نہ پھٹ گیا مطلب دودھ نہیں ہے. تو جو حسین کے مقابلے میں آ گیا وہ شیعہ ہے. مسلمان ہے. ہاں بے شک. بات آ رہی ہے. لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے, لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے. لکیر کے اس پار بھی نماز پڑھا جا رہا ہے, پڑھی جا رہی ہے. لکیر کے اس پار بھی, لکیر کے اس پار بھی تلاوت, لکیر کے اس پار بھی, لکیر کے اس پار بھی صحابی رسول, لکیر کے اس پار بھی, لکیر کے اس پار بھی عربی بولنے والا, لکیر کے اس پار بھی, لکیر کے اس پار بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے, لکیر کے اس پار بھی. حسین نے لکیر کھینچ کے بتا دیا کہ اب تم سے کوئی کہے میں محمد یوسف, میں محمد یونس, میں محمد ادریس, میں جاپان کا مسلمان, میں پاکستان کا مسلمان, میں ایران کا مسلمان, کہنا شجرا مت بتا, یہ کربلا کے پہلے تھا, کربلا کے بعد تو یہ بتا تو لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے. یاد رکھنا خوش نصیب ہو, خوش نصیب ہو. بہت سارے لوگ آئیں گے بڑی بڑی انقلابی باتیں کرنے کے لیے, بہت سارے لوگ آئیں گے بہت الگ الگ دین کا مفہوم بتانے کے لیے. ان کا لباس بھی یہی ہوگا جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے.
सचेत रहना, हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, सावधान, अपने अकीदे के मकान में घुसने मत देना, अपने अकीदे के मकान में घुसने मत देना, कहना ये मकान हमने बनाया नहीं है, ये मकान हमें हमारे अजदाद ने दिया है, और इसकी ईंटें तरबियतों से नहीं तहारतों से बनी है। आयतें पढ़ी जाएंगी, हदीसें सुनाई जाएंगी, अलग अलग नजरिए से आपको इस्लाम और दीन समझाया जाएगा। ख्याल रहे जिसकी जिंदगी में उसकी आंखों में हुसैन के लिए कतरा आंसू ना देखो, उसके एक तरीन को 1 किलो की जगह मत देना। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, भूलना मत जो मैं कह रहा हूँ। कल जिंदा रहूं ना रहूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सदियों तक ये जुमला याद रखना। उसके पूरे वजूद के छोटे से आंख में अगर छोटा सा एक कतरा हुसैन के लिए बहता ना देखो, तो उसके एक तरीन को 1 किलो की जगह मत देना। इसलिए कि हम आलिम को नहीं मानते, हम अहले बैत के आलिम को मानते। बहुत से लोग आते हैं, फलसफे करबला ये है, फलसफे आशुरा ये है, फलसफे सजदा ये है। अरे कभी उंगली पिटाओ दीन के नाम पे तुम्हें फलसफे का नीचे आ जाए कि फलसफा लिखा कैसे जाता है। कभी दीन के लिए कुर्बानी हो तो तुम्हें पता चले कि फलसफा होता क्या है। तो आपको पर्शियाजा में आने का पहला मकसद क्या है? पहला मकसद, ये तो मैंने 1 घंटा या 50 मिनट में भी मजलिस मसाइल तक पूरी होगी, ये 200 साल पहले नहीं पढ़ी जाती थी। 200 साल पहले ये कुछ नहीं पढ़ा जाता। दर्स अलग हो और मजलिस अलग, मजलिस में सिर्फ मसाइल पढ़ा जाता है, सिर्फ तो समझ में आ रही है बात। और मसाइल में अगर तुम्हारा दिल न रोए तो घर जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और दुआ करो शहजादी से कि मेरी आंखें तेरे रुमाल से महरूम रहेगी, क्योंकि जिन्हें सैयदा का रुमाल नहीं मिल सकता फिर उन्हें क्या मिलेगा? तो शहजादी की बारगाह से, जिस बारगाह में आजाद छोड़ दो अपने आप को, मसाइब के लिए आजाद छोड़ दो, जिंदगी से मिसालें दूंगा, जिंदगी से। आंखों में आंसू आने के पहले दिल का रोना जरूरी है। दिल जब मुतासिर होता है, आंखें खुद ब खुद रोती हैं। आंखें न भी रोए तो वजूद गिरिया करता है, वजूद गिरिया करता है। क्या पता मेरे अजीजों, तुम्हारे आंसू की क्या अजमत है, मुझे नहीं पता कौन आंसू की अजमत समझता है, नहीं समझता है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ इस मिंबर की कसम, सैयद सज्जाद तुम्हारे आंसू की इज्जत करते हैं। इस मिंबर की कसम, वो 5 साल का इमाम बाक़िर जो इन महीनों में अपने बाबा के साथ पीढ़ियों से पीढ़ियां बनी हुई और 900 किलोमीटर के इस रास्ते में जा रहा है, वो आपके आंसू का एहतराम करते हैं। खुदा की कसम, तुझे इस मिंबर की कसम, इस लिबास की कसम, रसूल की बेटी एहतराम करती है, अली की बेटी एहतराम करती है, और कतर हुसैन की 4 साल की सदी है।
छत और